اوپر سے دیکھنے میں تو لگ رہا تھا کہ جیسے حسینہ میک اپ کر رہی ہے، لیکن اصل میں وہ چھپکے سے ہتھیاروں کی سوداگر کی تصاویر لے رہی تھی۔ پیچھے سے اس کے ساتھی نے فوراً وہ تصویر ڈاؤن لوڈ کر لی، پھر اس تصویر کو 1 to 1 اسکین کر کے ایک اصلی انسان کی کھال جیسا ماسک پرنٹ کیا گیا۔ تبھی حسینہ نے جان بوجھ کر نشانے پر ریڈ وائن گرا دی۔ نشانہ غصے میں آنے ہی والا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی ہے تو وہ فوراً شانت ہو گیا۔ وہ باتھ روم میں جانے ہی والا تھا۔ حسینہ نے جلدی سے کیپٹن ٹام کروز کو اطلاع دی۔ جیسے ہی ٹام نے یہ دیکھا، اس نے فوراً انسانی کھال جیسا ماسک پہنا اور نشانے کا بیس بنا کر وینٹیلیشن ڈیکٹ کے ذریعے باتھ روم کی طرف گیا۔ اسی وقت نشانہ بھی باتھ روم کے باہر پہنچا۔ اندر جانے سے پہلے اس کے باڈی گارڈ نے ہر ایک کیبن کو دھیان سے چیک کیا اور یقین کیا کہ کوئی اندر نہیں ہے۔ پھر وہ اطمینان سے وہاں سے ہٹ گیا۔ اسے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ ٹام کروز وینٹ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں نشانہ باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے پہلے اپنا بریف کیس ساتھ والی میز پر رکھا، پھر سگریٹ جلائی اور آرام سے اپنے شرٹ صاف کرنے لگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اوپر دیکھا، وہ آہستہ آہستہ پڑھنے لگا اس کارڈ کو۔ ٹام کروز نے اسے وہ کارڈ پڑھنے پر کیوں مجبور کیا؟ کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ٹام کروز کو IMF ٹیم یعنی کہ امپاسبل مشن فورس کو CIA سے ایک ہنگامی پیغام موصول ہوا تھا۔ امریکہ کا سب سے بڑا ہتھیاروں کا سوداگر غلطی سے ایک خطرناک بایولوجیکل ہتھیار جسے ری برڈز فٹ کہا جاتا ہے حاصل کر چکا تھا، اور وہ اسے آتنک وادیوں کو بیچنے والا تھا۔ اگر وہ ری برڈز فٹ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا تو اس کے نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ اس لیے CIA نے ٹام کروز کی ٹیم کو بھیجا کہ جس دن سوداگر کا ڈیل ہو اس دن اس کا بریف کیس چرا کر لایا جائے جس میں ری برڈز فٹ موجود تھا۔ حالانکہ ٹام کروز نے ہتھیاروں کے سوداگر کو کامیابی سے قابو میں کر لیا تھا، لیکن وہ ری برڈز فٹ کے ساتھ وینٹیلیشن ڈیکٹ کے ذریعے باہر نہیں جا سکا، کیونکہ وہ باڈی گارڈ دوبارہ سے آ کر چیک کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے کہ سوداگر سرکشت ہے۔ ٹام کروز کو اس سوداگر کا بیس بدلنا پڑتا ہے اور اسے کارڈز پڑھنے پر مجبور کرتا ہے تاکہ اس کی آواز کی نقل تیار کی جا سکے۔ لیکن اسی لمحے حسینہ نے گھبرا کر اطلاع دی کہ باڈی گارڈ دوبارہ باتھ روم کی چیکنگ کرنے والا ہے۔ ٹام کروز نے ترنت اپنی سینے پر سرخ کلر لگا دیا تاکہ وہ شراب نظر آئے۔ جیسے ہی باڈی گارڈ نے دروازہ دھکیلا، سر سب ٹھیک ہے؟ اندر سے آواز آئی، سب ٹھیک نہیں ہے۔ آواز ماسک ابھی کمپائل ہو رہا تھا، مجھے 30 سیکنڈز چاہیے سر۔ ٹام کروز نے کچھ نہیں بولا، بس ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے ٹال دیا۔ باڈی گارڈ کو کچھ عجیب سا لگا۔ وہ اندر آنے ہی والا تھا تبھی آواز کافی مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے باہر انتظار کرو۔ باڈی گارڈ چکما کھا گیا اور چلا گیا، جبکہ ٹام کروز سوداگر بن کر ریسپشن میں واپس شامل ہو گیا۔ حسینہ نے بھی موقع دیکھ کر بات چھیڑ دی، آپ کی شرٹ کے لیے معذرت، کوئی بات نہیں، میرے ہوٹل میں لانڈری سروس ہے، میں خوشی سے آپ کی شرٹ دھلوا دوں گی۔ تم میرے شرٹ دھونا چاہتی ہو تو جب ہم ہوٹل روم میں انتظار کریں گے تب کیا کریں گے؟ کیونکہ اس وقت میں شرٹ نہیں پہن رہا ہوں، کچھ سوچو، گاڑی نکالو۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چالاکی سے فلمی انداز میں باتیں کی تاکہ ایسا لگے دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور پھر دونوں ریبرٹس فٹ لے کر پارٹی سے نکل گئے۔ پھر اسپورٹس کار کے نیچے بنے خفیہ راستے کا استعمال کرتے ہوئے وہ سیوریج کے ذریعے اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ گاڑی نکالو، کتنی زبردست گاڑی ہے، اور ہاں یہی کرو۔ اسی طرح ٹام نے اپنی ٹیم کو لیڈ کیا اور مشن کو مکمل طور پر کامیاب بنایا، لاکھوں کروڑوں جانیں بچائیں۔ لیکن مصیبت یہاں رکی نہیں۔ فوج نے چھپکے سے ایک AI وائرس جسے انٹلیکچوئل باڈی کہا جاتا ہے روسی آبدوزوں میں انسٹال کر دیا۔ فوج کا مقصد یہ تھا کہ GT کے ذریعے روسی آبدوزوں کو اسٹیلتل یعنی کہ چھپنے سے صلاحیت ختم کر کے ان کی فوجی طاقت کو کمزور کیا جائے۔ لیکن جب آبدوز بیرنگ اسٹریٹ میں مشن پر تھی، GT نے اچانک کنٹرول سنبھال لیا اور آبدوز کو خود پر ہی حملہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہماری اینٹی آٹر کام نہیں کر رہی، وہ سیدھا ہماری طرف آ رہا ہے۔ ہمارا اینٹی پیٹر ہیومنگ رینج 200 سے 400 میٹر تک ہے، بلاسٹ ہونے کی وارننگ بج رہی ہے۔ روسی آبدوز سمندر کے تہہ میں ڈوب گئی۔ اس کے بعد GT نے عرب انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی ہیک کر لیا۔ خفیہ کوڈ سیکھنے والی ٹیکنالوجی پر قبضہ کرنے کے بعد وہ امریکی کلاؤڈ کے بغیر کوئی نشانہ چھوڑے غائب ہو گیا۔ جب سے GT کو معلوم ہوا وہ دنیا کے مختلف ممالک کے سسٹمز میں گھس رہا ہے، GT نے گیبریل نامے ایک شخص کو چنا جو اس کا ایجنٹ تھا۔ اچانک دنیا کی تمام ممالک نے GT کو ایک موٹی ہڈی سمجھنا شروع کر دیا۔ سب کا ماننا تھا اگر کوئی سروس کوڈ ڈھونڈ لے
تو وہ اسے کنٹرول کر کے دوسرے ممالک کی خفیہ معلومات حاصل کر سکتا ہے اور دنیا پر حکومت کرنے کا خواب پورا کر سکتا ہے۔ امریکہ بھی اس دور سے پیچھے نہ رہا۔ CIA کے ڈائریکٹر نے فوراً ٹام کروز کی ٹیم کو 2 مشنز دے دیے۔ پہلا کام روسی آبدوز کے ساتھ ڈوبے ہوئے انٹلیکچوئل باڈی کا سروس کوڈ تلاش کرنا ہے۔ دوسرا کام ایسا کراس کی تلاش کرنا جس سے سروس کوڈ کو ان لاک کیا جا سکے۔ اتفاق سے روسی آبدوز کے ڈوبنے کے کچھ ہی دیر بعد یہ کراس کی قریبی لوگوں کو مل گئی اور آخر کار وہ بلیک مارکیٹ میں پہنچ گئے۔ اس لیے ٹام کروز کا پہلا مشن تھا کہ وہ چابی حاصل کرو اور ہمیں دے دو۔ گڈ لک۔ بے شمار مشکلوں اور خطروں کے باوجود ٹام کروز نے وہ چابی تلاش کر لی، مگر اس نے اسے CIA کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا چاہے یہ ٹیکنالوجی کسی کے بھی ہاتھ لگے یہ دنیا کو ناقابل واپس تباہی کی طرف لے جائے گی، اسی لیے اس نے طے کر لیا اسے ختم کرنا ہی ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ٹام کروز کو اس انٹلیکچوئل باڈی کو تلاش کرنا ہوگا جو روسی آبدوز کے ساتھ سمندر میں غرق ہو چکی تھی۔ مگر اس بار ٹام کروز کی ٹیم کو ایسے چیلنجز کا سامنا ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انٹلیکچوئل باڈی مسلسل خود کو اپ گریڈ کر رہا ہے، کیونکہ اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ الگورتھم سے مستقبل کی پیشگوئی کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ٹام کروز کا اگلا قدم بھی اور اس کا ایجنٹ گیبریل بھی ایک ٹاپ لیول اسپیشل فورسز کمانڈ ہے۔ اب سوال یہ ہے ٹام کروز اس صورتحال کو کیسے توڑے گا اور وہ دنیا کو بچانے میں کیا قربانی دے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے پارٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔